جیسے 3 فیکٹرز جو ہیں سوسائٹی کا, گھر کا اور اسکول کا, اس میں صرف اسکول کا ایک فیکٹر ہے جو کہ اس کو صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے, لیکن گھر پہ جب گھر پہ اتنا کانٹرڈکشن ہے تو پھر باہر بھی ڈیفینیٹلی ہوگا. سو دا فرسٹ تھنگ از بیسکلی ٹو ان کے پیرنٹس کو ان کو بلایا جائے, ان کو کہا جائے, ان کو تھوڑا سا ان کے بارے میں یہ بتا, کیونکہ آبویسلی اس اسکول کو جو انہوں نے چوز کیا ہے تو سم تھنگ از ان دیئر مائنڈ, تو اس میں ان کو بتانا ہے نا کہ یہ جو ٹرائنگل ہے, یہ ٹرائنگل جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی امپیکٹ اور اتنا ہی اچھا رزلٹ بھی آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اسکول میں بھیج دیا ہے اینڈ یو آر ڈن, تو ایسا ہوگا نہیں. یہی سب سے پہلے کوشش ہے نا, ظاہری بات ہے یہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان کو گھر میں وہ انوائرمنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں گھر میں اگر وہ انوائرمنٹ آ گیا نا تو پھر جو تیسرا انفلوئنس ہے سوسائٹی کا وہ بھی کور ہوگا. وہ کس طرح, گھر والے خود ہی دیکھیں گے وہ اس کی سوسائٹی کیا ہے, تو اسی طرح ہی ٹھیک ہوگا. لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شور شارٹ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے بلا دیا, تو اس سے کنٹینیوس ایفرٹ, ہاں پیرنٹس کو کنٹینیوسلی بلاتے رہنا ہے اور بچے کو بھی اس طرح کرنا ہے. اور اچھا اس میں دیر از اے فائن لائن ایکچولی, فائن لائن اس طرح کہ بچے کو یہ بھی نہیں آپ نے کہنا کہ یو آر رائٹ اینڈ دے آر رانگ. ہاں نہیں یہ نہیں کہنا, بالکل بھی نہیں کہنا, اس طرح تو اسٹریٹ اوے کانٹرڈکشن ہے. وہ تو گھر والوں کو کرنا شروع ہو جائے گا, بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے گا. یہ بھی نہیں کہنا, اس کو بس اس طرح کرنا ہے کہ وہ اس میں یہ فلیکسیبلٹی آئے کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ان کو بھی رائٹ ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. بٹ دس از, چھوٹے بچے کو یہ سمجھانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, لیکن یہ کہ دس از واٹ دا چیلنج از کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. بچے کو دیکھیں ٹیچر جو ہے اگر کئی سچویشن میں کیا ہوتی ہے, اگر بچہ غلط کر رہا ہے نا تو بچے کو مارنا نہیں ہوتا, ٹیچر کا ایک دیکھنا ہی جو ہے نا اس کو ریپرزینٹ کر دیتا ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا. اب یہ دیکھیں یہ ایفیلیشن کیسے ہوگی, یہ ہر بچے سے 1-on-1 ایفیلیشن ہے یہ, کہ ہر بچہ جب دیکھے کہ ٹیچر کی فیشل ایکسپریشن چینج ہو گئے, دیٹ مینس کہ ٹیچر کو اچھا نہیں لگ رہا, تو ٹیچر کی بڑی رسپیکٹ ہے اور وہ بچہ اس چیز کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے. میں خود اپنے دیکھتا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹیچر مجھے یہ کہہ رہی تھی, میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن وہ یہ کہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ایگزیکٹلی رول ماڈل ہے اس کے لیے, رائٹ. اور اس صورت میں وہ پہلے ہی اپر اینڈ پہ ہے, جو ہم ان کو اسکول پہ سکھا رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا وہ اسکول میں جو سکھا رہے ہیں وہ اپر اینڈ پہ ہے. دا اونلی تھنگ از کہ اس کو فائن ٹیون کرتے رہنا ہے, کنٹینیوسلی فائن ٹیون ود دی ہیلپ آف دا پیرنٹس ایز ویل. پیرنٹس کو بلائیں, آپ خود ان سے بات کریں, جو ٹیچر ہیں وہ خود پیرنٹس سے بات کریں کہ یہ ایشو ہے, ان کی ڈائری میں لکھیں. اگر دیکھیں اس کو میں آپ کو بتاؤں یہ ایشو کب ریزالو ہوگا, جب یہ کنسرن بڑا دل سے آئے گا. اگر وہ دل سے نہیں نا کنسرن آ رہا, وہی وہ جیسے میں بات کر رہا تھا وہ جاب اور وہ اس, پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو ایک نظریہ ایک آبجیکٹیو بنا کے لیں گے تو تبھی اس کو اس کا امپیکٹ نظر بھی آئے گا. اور ایک اور بات اس میں آپ کو بتاؤں, بڑی زبردست بات ہے وہ, اب آپ کی طرف سے فل ایفرٹ ہو رہی ہے, رزلٹ کوئی نہیں آ رہا, تو آپ اس کے رسپانسبل بھی نہیں ہیں. یعنی رزلٹ کے رسپانسبل آپ نہیں ہیں, کوشش ہے نا, چھوڑنا بھی نہیں ہے, کوئی کنٹینیوس ایفرٹ بھی ہے. اور اگر چھوڑ دیا تو پھر پرابلم ہے. یعنی کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہوئے, پازیٹیو رزلٹس کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے, اگر رزلٹ نہیں بھی آ رہا تو جیسے وہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے. تو دیکھیں جو بھی انسان جب کسی کو کوئی بات کہتا ہے نا, دلوں میں بات اللہ نہیں ڈالنی ہے, آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. لیکن پیغام پہنچانے میں آبویسلی وہ پیشن وہ موٹیویشن ہوگی تو اس کا امپیکٹ بھی آگے نظر آئے گا. اور یہ وہی انٹرلنکڈ ہے نا چیزیں ساری. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہیں پہ روک دیں اور ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی, میں تو پیرنٹس کو کہہ دیا, انہوں نے نہیں کیا, ان کی مرضی, تو یہ پھر بیسیکلی چھوڑ دیا نا آپ نے, یو گیو اپ ایکچولی. تو گیو اپ بھی نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے وہ ایک نہ ایک دن اس بچے کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو ضرور یاد رہے گا کہ وہ ایک میری ٹیچر تھیں, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا. وہ ذہن میں ہوتا ہے, مجھے ابھی تک اسکول کی چیزیں اکثر یاد ہوتی ہیں جو ٹیچرس کے اچھے کام ہوتے ہیں. ہاں وہ ذہن میں ہوتے ہیں آپ کے کہ وہ مجھے نے یہ کہا تھا. وہ جب بھی ملیں گی ٹیچر کو, پرانی بھی ملتی ہیں, تو وہ رسپیکٹ وہ آنر وہ ان کا ابھی بھی ہے. اور یہ بھی کریٹ کرنا آج کل کے بچوں میں یہ بڑا مسنگ ہے. اب رسپیکٹ جو ہے اس میں کوئی لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا کی تو بات نہیں ہو رہی, بات تو رسپیکٹ کی ہے, وہ تو دل میں ہے.
اور وہ جتنی رسپیکٹ ہوگی, جتنا آنر انسان کرے گا بڑوں کا, اتنا ہی وہ ایک قسم کا کہتے ہیں نا کہ فیض حاصل ہوتا ہے بڑوں سے. آپ بڑوں کے پاس بیٹھے رہیں, ان کو یہ سکھا دیں نا, آپ کے بڑوں کے پاس بیٹھے رہیں اور کچھ نہ بولیں. ایک وہ عالم تھے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا بھی, کہ لوگ جب جاتے تھے ان کے پاس تو وہ کچھ نہیں بولتے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کے وہ چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیا, ہم نے تو کچھ سنا نہیں. کہتے اگر آپ کو میری خاموشی نہیں سمجھ آتی تو میری باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی. تو مطلب یہ ایک وہ لیول کی بات ہے. مطلب اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ کہ یہ کیا بات, انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تو سمجھ تو کیا آئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو رسپیکٹ ہے, اسی پہ تو ہمارا ریلیجن بھی کھڑا ہوا ہے. تو وہ سسٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ جو باتیں کرتے ہیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں, یہ پورا مقصد ہے اس سیشن کا, بیسیکلی ٹو کریٹ اے سسٹم آؤٹ آف اٹ. وہ جو سسٹم جب بن جائے گا نا, اس سسٹم میں جو ویلیوز آٹومیٹکلی آ جائیں گی وداؤٹ سیئنگ اسلام اور سم تھنگ. کیونکہ اسلام والی بات وہی والی بات ہے نا جی, وہ سارا کچھ جو مولوی آ کے کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر لیں, شریعت لیں, یہ آ جائیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ایسی بات کر رہے ہیں. ہم تو صرف مورل ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان ویلیوز کو بچے کے اندر, اس کی پرسنالٹی ایسی پرسنالٹی ہو کہ جہاں بھی وہ جائے پتہ چلے کہ اسکول آف انیبلر سے گریجویٹ ہوا ہے بچہ. اور وہ گریجویٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریڈٹ کس کو جائے گا, آپ لوگوں کو جائے گا کریڈٹ. یعنی وہ ایفرٹ ہے, وہ ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے ویسے یہ. اور اگر یہ ٹیم ایفرٹ میں اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایک ٹیچر دیکھ رہی ہیں, دوسرا ٹیچر کچھ اور کر رہا ہے, تو اس کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو کہ دوسری ٹیچر کو بھی سمجھا سکیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک اچھے طریقے سے, ایک بڑے ریزنیبل طریقے سے دوسرے کو سمجھانا کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کو وہ ڈیفینسو بھی نہ ہو اور آپ کا میسیج بھی کنوے ہو جائے. سو دس از وٹ دا ہول آبجیکٹیو از. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا میں نے اس وجہ سے تھوڑا مکس اپ اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا وہ ایک کمپلیٹ پکچر ڈیولپ ہو جائے کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ اور کتنی امپرومنٹ آئی ہے. کیونکہ فیڈ بیک سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس بڑی اچھی سجیشنس بھی تھی, اس میں سے ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے, ول ڈسکس ایکچولی. اور یہی کنٹینیوس امپرومنٹ از آر گول ایکچولی. کسی بھی مومنٹ پہ آ کے ہم میں سے کوئی بھی, ایون میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں بھی اگر یہ کہہ دوں کہ آئی ایم ڈن, تو میں گیا ایکچولی, وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو لائف ٹائم پروسیس ہے, دیٹ اسٹیز ود ایوری بڈی ایلس, اور وہ ہمیں لے کے چلنا ہے. ایک منٹ رہے گا. اچھا, اس کو لے کے چلتے چلتے ہم جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیو تک جائیں گے. اور اٹس اے لانگ جرنی ایکچولی. اس میں اپنے پیشن کو, اپنے موٹیویشن کو, اپنے آبجیکٹیو کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اور وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پرابلمس آ جاتی ہیں, کانفلکٹس آ جاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی نہیں بھی اچھا لگ رہا, کسی مومنٹ پہ یہ نہیں اچھا, یہ نہیں اچھا, یہ جو بھی ہے کوئی پوائنٹ ہے, تو ڈسکس کر لیں. ٹیم بیٹھی ہے, ان سے ڈسکس کر لیں, میرے سے ڈسکس کر لیں. لیکن یہ نہیں کہ اس کو کہ آپ کے نہیں جی بس میں جا رہا ہوں. فیملیز میں گھر میں بیٹھے بیٹھے پرابلم آ جاتی ہے, دو بھائیوں میں آ جاتی ہے, دو بہنوں میں آ جاتی ہے پرابلم. ہاں, مطلب وہ جو بھی ہے ڈانٹ بھی پڑتی ہے, رائٹ. میرا مقصد یہ کہنے کا کہ یہ اٹس اے فیملی ایکچولی. اگر آپ اسکول آف انیبلرز فیملی کی بات کریں تو وہ جب کمبائنڈ ایفرٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنے آبجیکٹیو کو میٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بس وہ آپ لوگوں کی کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے ود فل ڈیڈیکیشن اینڈ موٹیویشن, اینڈ انشاءاللہ ول گیٹ ٹو آور آبجیکٹیو. اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو سی نمبر آف سکسیزفل اسٹوڈنٹ ان اے سینس کہ جو سوسائٹی کے اندر چینج لا سکیں اینڈ ایک رول ماڈل بن سکیں ہم سب کے لیے انشاءاللہ. تھینک یو فار کمنگ.